الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، تمام مخلوقات میں انسان واحد مخلوق ہے جس میں رشتے پائے جاتے ہیں۔ باقی کسی مخلوق کو اپنے رشتوں کا ادراک نہیں ہے۔ رشتے بہت بڑی نعمت ہیں۔ مجھے کسی نے ایک واٹس اپ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو۔ تو دوا صرف وہ نہیں ہے جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے، ٹیبلٹ کے روپ میں، کیپسول کے روپ میں، سیرپ کے روپ میں، انجیکشن، صرف وہ نہیں ہے۔ رشتے دوا ہوتے ہیں، ہرے بھرے موسم دوا ہوتے ہیں، آپس کی ملاقاتیں دوا ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت دوا ہوتی ہے۔ دوا صرف کیپسول نہیں ہے۔ تو یہ رشتوں کا نظام کائنات کی تمام مخلوقات میں صرف انسانوں میں ہے، اور ہر رشتے کا، ہر نسبت کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ تعارف کراتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، تو اس کا تعارف، اس نسبت کا تعارف کیا ہے کہ میں مشکل وقت میں کام آتا ہوں۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، اس نسبت کا تعارف کیا ہے کہ میں ان کا کہنا مانتا ہوں۔ یہ میرے مرشد ہیں، اس نسبت کا تعارف کیا ہے کہ تقاضا کیا ہے کہ میں ان کا کہنا مانتا ہوں، ان کے طریقوں پہ چلتا ہوں۔ یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے استاد ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مختلف حوالے ہوتے ہیں، اور مہذب لوگ وہ ہوتے ہیں جو نسبتوں کے حوالوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جس کو باپ کی نسبت کا لحاظ نہیں، دوست کی نسبت کا لحاظ نہیں، استاد کی نسبت کا لحاظ نہیں، تو کہتے ہیں یہ غیر مہذب ہے، تہذیب نہیں ہے۔ ہر نسبت حوالہ رکھتی ہے، اور ہر حوالے کو پورا کرنا تہذیب ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا خالو ہوں، میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہارا بزرگ ہوں، میں تمہارا محسن ہوں۔ یہ آدمی کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ جب لوگ ان نسبتوں کے حوالوں کا لحاظ نہیں رکھتے تو لوگ یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے، میں نے آپ کا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو کسی بھی ملک کے مہذب ہونے کا انداز اس سے ہوتا ہے کہ وہ نسبتوں کے حوالوں کا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ جہاں باپ، ماں باپ اولڈ ہوم میں چلے جائیں، استاد کو سال کے بعد ٹیچر ڈے منایا جائے، رشتہ داروں کو پوچھتا کوئی نہ ہو، باپ بیٹا ایک بزنس پارٹنر ہو، میاں بیوی کی ایک فرینڈ شپ آ جائے، تو یہ معاشرہ سب کچھ ہوتا ہے، مہذب نہیں ہوتا۔ سڑکوں سے، گلیوں سے، سائنسی ترقیات سے معاشرے نہیں بنتے۔ معاشروں کے بننے کی بنیاد انسانی رشتوں کے تقاضوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ لحاظ ہی کوئی نہیں۔ کہنے کہ آپ کے علاقے میں بڑا کون ہے؟ کہنے کہ سارے بڑے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ کوئی کسی کی مانتا ہی نہیں۔ تو جہاں سارے بڑے ہوں وہاں سارے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا بچہ مہذب ہے، کیا مقصد؟ اس کو بڑوں کا پتہ ہے، باپ کا پتہ ہے، ماں کا پتہ ہے، دوست کا پتہ ہے، رشتوں کا پتہ ہے، سفید بالوں کا پتہ ہے، پرائمری سکول کے استاد کا پتہ ہے، ماضی کے کسی محسن کے احسان کا پتہ ہے۔ اور جو ان رشتوں کے حوالوں کو بھول جائے تو بدتمیز کہلاتا ہے۔ تو کچھ حوالے اور کچھ رشتے تو وہ ہیں جو ہمارے ہاں خون سے بنتے ہیں، تعلق سے بنتے ہیں، دوستی سے بنتے ہیں، پارٹنرشپ سے بنتے ہیں، تعلیم و تعلم سے بنتے ہیں، اور کچھ نسبتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ 2 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء ہیں، ہماری سب سے نسبت ہے۔ آمن الرسول بما، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول کو مانتے ہیں۔ کوئی رسول ایسا نہیں جس پہ ہم توہین کا تصور کر سکیں، ہمارے یہاں کفر ہے۔ یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ محمد کو نہیں مانتے، وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ہر رسول کو اللہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں۔ 25 رسول اور نبی وہ ہیں جن کا نام قرآن میں ہے۔ ان رسولوں کے نام کیوں بتایا گیا؟ آدم، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، نوح، یہ نام کیوں بتایا گیا؟ تاکہ معاشرے میں اپنے بچوں کے نام رسولوں کے نام پہ رکھو، جن کے نام لینے پر ثواب ملتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ابراہیم میں کتنے حرف ہیں، موسیٰ میں کتنے حرف ہیں، یحییٰ میں کتنے حرف ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ بنا کہ نئے ناموں کی تلاش میں قرآن کے نبیوں کے نام بھول گئے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں میں موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، داؤد نام ملتے تھے، اب کم ہو گئے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے، وہ نام جس کا نام رکھنے والے کو معنی پتہ نہیں، اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں۔ تو 3 نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری گہری نسبت ہے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نسبتوں کا ایک لحاظ کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ کس عہدے پہ ہیں، اس نسبت کا لحاظ کرو، کس قبیلے سے ہیں، اس نسبت کا لحاظ کرو،
کس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس نسبت کا لحاظ کرو، کس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں اس نسبت کا لحاظ کرو۔ تو اللہ کہتا ہے نسبتوں کا لحاظ کرو، تم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، ذریت آدم۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تم سارے آدم کی اولاد ہو۔ قرآن مجید میں یا بنی آدم، یا بنا آدم، حدیث قدسی میں یا بنا آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی ذریت۔ تو ہمیں آدم علیہ السلام سے ایک نسبت ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دوسری نسبت جو قرآن سے واضح ہے وہ ہم ابراہیم علیہ السلام، ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم ابراہیم کے طریقے پر ہو، ملت ہو۔ یہ نسبت بھی نمایاں کی ہے قرآن نے کہ جس طرح یہ تمہارا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ استاد ہے، یہ معاشرے کی نسبتیں ہیں۔ اللہ نے کہا تم ابراہیم کی ملت ہو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو پوچھتے تھے بچپن میں سوال ملت کس کی، امت کس کی، تو جواب آتا تھا ملت ابراہیم کی، امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو، اس کا ایک تقاضا ہے۔ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں کہ میں آپ کے باپ کا دوست ہوں؟ اچھا چاچو آپ اندر آئیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اس نسبت کا سامنے آتے ہمارے ڈرائنگ روم کھل جاتے ہیں، کراکری آ جاتی ہے، گروسری آ جاتی ہے، چیزیں آ جاتی ہیں، نسبت آ گئی۔ اور نسبتوں کا لحاظ ہر باشعور، غیرت مند، خاندانی، با حیا، با ضمیر، با وفا انسان کرتا ہے۔ اور جس کو نسبتوں کا لحاظ کوئی نہیں تو آدمی اس سے فاصلے پہ رہتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کون ہوں، یہ تو درندہ ہے، چیرتا پھاڑتا ہے۔ تیسری نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، کنتم خیر امہ ولتکم منکم امہ، تم میرے محبوب کی امت ہو۔ اب یہ تین نسبتوں کا لحاظ رکھ کے زندگی گزارنا یہ اللہ کی طرف سے ہمارا فریضہ ہے۔ جس طرح چچا کی نسبت، باپ کی نسبت، بھائی کی نسبت، ماں کی نسبت، سسر کی نسبت۔ آپ علیہ السلام کے اقدامات تھے ابو العاص، سیدہ زینب جو آپ کی بڑی شہزادی ان کے شوہر تھے، بخاری میں آتا ہے، آپ نے تعریف کی ابو العاص بڑا اچھا داماد تھا، وہ اس نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ یعنی ایک سسر کے ساتھ نسبت کی وفا کرنے پر اللہ کے محبوب نے بخاری کی روایت ہے داماد کی تعریف کی، ابو العاص بڑا اچھا داماد تھا۔ ہمارے ہاں یہ کہ اگر داماد بن گیا تو دبا کے رکھو، پریشان کرو، رسوا کرو، اس کی کمزوری آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا ابو العاص کو کہ بڑا اچھا داماد تھا، اس نے میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی زینب کے نکاح سے پہلے، اس نے پھر تاحیات اس کمٹمنٹ کا پاس کیا۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس نسبت کا لحاظ کیا ہے ہمارے اوپر؟ جیسے میں نے کہا نا باقی نسبتوں کا لحاظ ہے، یہ خالہ ہیں، یہ پھوپھو ہے۔ ذریت آدم ایک نسبت ہے جو قرآن نے ہماری طرف متوجہ کی کہ تم سارے یا بنی آدم، یا ابن آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں بار بار او آدم کی اولاد، او آدم کے بیٹے، او آدم کی بیٹیوں، حوا کے بیٹے، یہ بار بار یہ نسبت کو ہائی لائٹ اور نمایاں کیوں کیا جاتا ہے کہ اپنے باپ کی اس نسبت کا لحاظ کرو۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی نسبتوں کے لحاظ سے اگر ہم مہذب بنتے ہیں تو نبیوں کے ساتھ قائم کی گئی نسبتوں کے لحاظ سے ہم آسمان کی بادشاہ میں آبرو مند ہو جاتے ہیں۔ بڑا عظیم انسان ہے کہ میں نے اس کو کہا تم آدم کی اولاد ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتا ہے کہ میرے اور اس آدمی کے باپ کی پگڑیاں بدلی ہوئی ہیں، پگڑی بظاہر 5 گز کا کپڑا ہوتا ہے لیکن اس میں عزتوں کا اشتراک ہوتا ہے کہ میرے باپ نے اپنی عزت اس کے سر پہ رکھی، اس نے اپنی عزت میرے باپ کے سر پہ رکھی، تو نسلیں اس 5 گز کے کپڑے کی پگڑی کی اس نسبت کے تقاضے کا لحاظ رکھتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے کہ تم آدم کی ذریت ہو۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن مجید میں 25 آیتوں کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ شروع ہو جاتا ہے قصہ آدم و ابلیس، قرآن مجید کی پہلی سورت سے شروع ہو جاتا ہے، اور بڑی تفصیل سے، جتنی تفصیل اور وضاحت اور اس کے کارنر اور کلیات، جزیات اور مختلف انداز آدم علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، کسی اور امت کے، کسی نبی کے بیان نہیں کیے گئے۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جنات بن چکے تھے، فرشتوں کو تسبیحات پہ ناز تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ان میں اللہ پاک نے نافرمانی کا مادہ اور حص رکھی نہیں، جیسے بکری گوشت کھا ہی نہیں سکتی، شیرنی انڈے دے ہی نہیں سکتی، بھینس
گوشت کھا ہی نہیں سکتی۔ اس طرح فرشتوں کی تخلیق اور مادہ تخلیق میں یہ ہے کہ وہ نافرمانی کا چاہ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ دو مخلوقات پیدا ہو چکی تھی تو اللہ نے تیسری کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب، جو میری مرضیات کو، میری پسند کو، میری چاہت کو، میری منشا کو، میرے دستور کو، میرے شوق کو زمین پہ نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے دو تحفظات کا اظہار کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بناتے ہو جو زمین میں فساد کرے گا اور قتل کرے گا۔ آدم یا آدم ذات سے فرشتوں کو جو تحفظات تھے، جو آبزرویشن تھی، وہ تھا کہ یہ قتل کرے گا، فساد کرے گا۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ آدم قتل کرے گا؟ آدم تو ابھی بن رہا تھا، جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے اجزائے ترکیبی پر غور کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نسخہ بنا ہے، اس میں یہ چیز ڈالتی ہے، تو حکیم کہتے ہیں یہ گرم ہوگا، یہ خشک تر ہوگا، یہ مقوی ہوگا، یہ طاقتور ہوگا۔ انہوں نے دیکھا آگ، ہوا، مٹی، پانی، چار چیزوں سے بننے والی مخلوق یہ دو کام ضرور کرے گی، اس کو قتل کا ذوق ہوگا، اس کو فتنہ و فساد کا ذوق ہوگا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اور جو قتل کرے گا۔ آپ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے آدم کی تخلیق سے میں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ۔ پھر آدم علیہ السلام کا وجود بنا دیا گیا، پھر کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کیسا تھا؟ لیٹرلی وہی سجدہ تھا جو ہم نماز میں کرتے ہیں، پیشانی آدم کے پاؤں پہ رکھ دی، یا سجدہ سے مراد بلا درجے کی عظمت تھی، بالادستی تھی، سپرمیسی تھی، حکمت تھی، کیا تھا یہ اللہ جانتا ہے، کہ آدم کو اپنے سے افضل، برتر، عظیم تسلیم کرو۔ فسجدوا، انہوں نے مان لیا، الا ابلیس، یہاں ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے، جنوں میں سے تھا، کان من الجن، جنوں میں سے تھا ابلیس، الا ابلیس، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میرا واضح حکم آ گیا پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل پر اعتماد کرنا یہ ایک ابلیس کی ایجاد ہے۔ جب واضح حکم آ جائے، یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن نے کہا، فلاں آیت میں کہا، اس کے مقابلے میں پھر عقل کا، نقل کا، دلائل کا، وجدان کا، ضمیر کا، شعور کا استعمال کرنا، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو استعمال کر کے اختلاف کی بنیاد کرنے والا وہ شیطان تھا۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میرا امر آ گیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو نے کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو آپ کو حکم دیا گیا، افعل ما تؤمر۔ اب میں ذبح ہو جاؤں گا، ماں پریشان ہوگی، ہاجرہ اداس ہو جائے گی، وادی اداس ہو جائے گی، خون بہہ جائے گا۔ افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم زندہ رہنے کے لیے ہے، کوئی مخلوق زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی حکمت کو، وزڈم کو، دانش کو استعمال میں لانا اور اس سے بنیادی اختلاف رکھنا، اس کا بانی مبانی شیطان ہے۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا آدم کی توقیر، عزت کے مقابلے میں تم نے ویٹو پاور کی؟ اب اس کا جواب کیا تھا؟ اب اس واضح حکم کے مقابلے میں جواب کیا دے رہا؟ انا خیر منہ، میں کیسے آدم کو اپنا بالادست تسلیم کروں، اپنے سے افضل تسلیم کروں، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کائنات میں سب سے خوفناک جملہ یہ ہے، 3 لفظ ہیں، انا خیر منہ، یہ کائنات کا سب سے زہر آلودہ جملے ہیں۔ کائنات میں کسی جملے میں، کسی فکرے میں اتنی زہرناکی اور خوفناک نہیں ہے جتنے یہ 3 جملے، انا خیر منہ، اس کا بانی بھی شیطان ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ فکرہ 6 طرف سے آتا ہے، میرا علم اس سے بہتر ہے، میری عبادت اس سے بہتر ہے، میری برادری اس سے بہتر ہے، میری وضاقت اس سے بہتر ہے، میری مالی حیثیت اس سے بہتر ہے، میرا سٹیٹس اس سے بہتر ہے۔ جتنا اس انا خیر منہ کی ہموار رہیں برصغیر پاک و ہند میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ انگریزوں میں ذات پتہ ہے ہی نہیں، انگریزوں کو عہدوں کا کریز ہے ہی نہیں،
عام جگہ پہ پھر رہے ہیں، لوگ بتائیں گے یہ میئر جا رہا ہے، یہ وزیر اعظم جا رہا ہے، ہمارے ہاں انا خیر منہ کے بیج کے لیے جتنی سازگار زمین عجم کی زمین ہے پاکستان کی کسی کے نہیں ہے، اس سے پھر ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انا خیر منہ کو خدا نہ خواستہ کسی کو پابند کرے لگ جائے، پھر وہ سب سے ڈی شیپ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، اور کسی نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہوئے کتنا خوف آتا ہے۔ تیزاب نے آ کر چہرے کو، آنکھوں کو، ناک کو، ساری وضاحت، موزونیت، حسن ختم کر دیا۔ آدمی کے رویوں کا قاتل اور تیزاب انا خیر منہ ہے، اور فخر کا باعث تواضع ہے، تکبر نہیں ہے۔ آدمی اگر فخر کرے تو تواضع پہ کر سکتا ہے، عاجزی پہ کر سکتا ہے، یہ قابل فخر ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں تم بہتر ہو؟ تو اس نے دلیل کیا دی، دلیل کتنی بڑی عجیب تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں بنایا گیا ہوں آگ سے، یہ بنایا گیا ہے مٹی سے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا آگ سے بننے کا فیصلہ ذاتی تھا؟ بنا تخلیق پانی تھی، بیج تھا، انڈا تھا، آگ تھی، ہموار تھی، ان میں سے جو تم نے خود اپنی عقل و فکر سے انتخاب کیا کہ یا اللہ ان چیزوں سے چیزیں بنتی ہیں، مجھے آپ مہربانی کریں آگ سے بنائیں، کہنے کے نہیں، تو کہنے کہ پھر آگ سے بننے کا انتخاب اس میں تیرے دست و بازو، فہم و فراست، عقل و وزڈم کا کوئی عمل دخل ہے؟ کہنے کے نہیں، کہنے پھر جس چیز پہ تیرا عمل دخل ہے ہی کوئی، اس پہ فخر کیسا؟ ایک آدمی کا سینہ چوڑا ہے، قد 7 فٹ ہے، برادری فلاں ہے، اس سے پوچھو یہ سینے میں، قد میں، برادری میں کوئی تیرا عمل دخل ہے؟ کہنے کے نہیں، کہنے کہ انہی چیزوں پہ اترایا تھا شیطان، ان چیزوں پہ اترانا جس کے حصول میں آدمی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یہ میراث شیطانی ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنایا گیا، آگ میں رفت ہے، اٹھان ہے، حرارت ہے، زندگی ہے، علو مرتبت ہے، اور زمین پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے، گندگی پھینکی جاتی ہے، ٹھوکر لگائی جاتی ہے، رگے دی جاتی ہے، تواضع کی جاتی ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ، پہلی دفعہ کائنات میں لفظ لعنت اللہ نے شیطان پر استعمال کیا۔ انسانی شخصیت کے لیے لفظ لعنت بڑا خوفناک ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لفظ لعنت ہمارے دیہاتوں کی سرزمین میں عام ہوتے ہیں۔ میں گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی لکھ لعنت، یعنی اس کا ایک پہ جی نہیں بھرا، ایک لاکھ لعنت ہو تیرے اوپر۔ اب جب ماں جیسا سراپا مجسم رشتہ 1 لاکھ لعنت کا رنگ دے کر اولاد کو سکول میں، مدرسے میں، دکان پہ بھیج رہی ہے، اس کے پلے کیا رہا؟ فقہا نے باقاعدہ اس لفظ کے استعمال پر فقہی احکام لکھے ہیں، لعنت کا لفظ استعمال نہ کرو، یہ لعنتی ہے، ملعون ہے، فلاں فلاں۔ اب سیاست کے اندر آ کر ایسی حبس پیدا کی کہ مت پوچھو۔ کسی ملک کی سیاست میں اتنی حبس نہیں ہوتی جتنی ہمارے ہاں سیاست کے اندر حبس، گھٹن، گرمی، تپش، پولوشن، آلودگی، لہجوں کی تپش، آنکھوں میں انگارے بھر دیے گئے۔ 2 منٹ آپ سیاسی گفتگو کرنے کے بعد اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لال پیلے ہو جائیں گے۔ اور مجھے اس فکرے پہ ناز ہے کہ سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو سیاست دانوں کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے جگری یاروں سے، اپنے تعلق داروں سے منہ ماری کرے، بول بلارے کرے، تعلق خراب کرے۔ ٹاپ کا بیوقوف ہے۔ ایسا موضوع ہے جس میں انگارے ہیں، جس میں ہائی آکٹن ہے، جس میں پیٹرول ہے، جس میں مائنز ہیں، جس میں بارودی سرنگیں ہیں۔ ایک ملک، ایک وطن، ایک علاقہ صرف اقتدار کی راہداریوں تک پہنچنے کے لیے ان ظالموں نے وہ بارودی سرنگیں بچھائی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ اب شاید ان بارودی سرنگوں کو دلوں کی زمین سے نکالتے ہوئے 3 اشرے لگ جائیں گے۔ سیاست کے نام انا خیر منہ، میں اللہ نے پہلی دفعہ کہا جب اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے عقل کو ترجیح دی نا، اللہ عقل کل ہے، کائنات کی تمام مخلوقات کو عقل دینے والا، دماغ دینے والا، شعور دینے والا، اچھے برے کی تمیز دینے والا۔ آپ دیکھتے ہیں جانور کے اندر بھی عقل ہوتی ہے۔ کتا جب روڈ کراس کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر چھلانگ لگاتا ہے، یعنی کتے میں بھی کس درجے میں عقل ہوتی ہے۔ تو کائنات کی ہر مخلوق میں عقل ضرور ہوتی ہے۔
اور ان تمام کو عقل دینے والا وہ خود کتنا عقلوں کا مجموعہ ہوگا، اور اس ذات کے حکم کے مقابلے میں اپنی ناقص عقل کے مطابق عمل کرنے والا وہ خود کتنا نادان ہوگا۔ یہ نادانی کا بانی شیطان ہے کہ جس نے اللہ جیسی ذات کے حکم کے مقابلے میں اپنا عقل رکھا۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ سب سے پہلے لفظ لعنت کا بم پھینکا اللہ نے شیطان کے اوپر۔ شخصیت ستیہ ناس ہو جاتی ہے لفظ لعنت کے بعد۔ حت المقدور، بلکہ اپنے آپ کو جرمانہ کریں اس لفظ کے استعمال پر ہے کہ میں نے وہ لفظ استعمال کیوں کیا جو شیطان جیسے سراپا شر کے لیے اللہ جیسی رحیم ذات نے کیا۔ پھر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر صفت بیک وقت مقام کمال پہ رہے۔ میں اگر بول رہا ہوں تو خاموش نہیں، میں اگر سو رہا ہوں تو جاگ نہیں رہا، میں اگر چل رہا ہوں تو بیٹھا۔ ایک صفت ایک آدمی میں ہوتا ہے۔ میں اگر غصے میں ہوں تو نرمی میں نہیں ہوں۔ اب اللہ کو دیکھیں، اللہ میں غصہ کتنا ہے؟ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت۔ یہ ہے غصے کا عالم۔ یوں لگتا ہے جیسے اب یہ پہروں غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس کے متصل بعد شیطان کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک زندگی دے دیں، تو صفت جلال پھر آ جاتی ہے، انک من المنظرین، تمہیں دے دی گئی۔ تو ہر صفت ہر وقت مقام عروج پہ جس ذات میں رہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تیرے اوپر لعنت قیامت تک، دوسری طرف کہا جا رہا ہے تمہیں قیامت تک زندگی دے دے گی۔ تو یہ جلال اور جمال کی حسین آمیزش کائنات میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابھی نہ جانا ابو بڑے ناراض ہیں، ابھی نہ جانا صاحب بڑے ناراض ہیں، ابھی نہ جانا صاحب سوئے ہیں، یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یا غصے میں یا نرمی میں، یا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جس میں جلال بھی عروج پہ ہے، جمال بھی عروج پہ ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے انک من المنظرین، تمہیں قیامت تک کے لیے زندگی دے دے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ وہ ذات ہے جس میں ہر صفت ہر وقت مقام عروج پہ رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک غالب آ گئی دوسری مغلوب ہو گئی۔ اس نے پھر فوراً، شیطان جانتا تھا کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کا پرانا تعلق تھا کہ اللہ غصے کی شدت میں بھی دعاؤں کی قبولیت والے جمال والے پہلو سے غافل نہیں ہوتا۔ فوراً کہہ دیا انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ پھر اللہ نے کہا کہ قیامت تک زندگی لے کے کرے گا کیا؟ کفی بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اپنی گمراہی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کرنا، اس کا بانی بھی شیطان ہے۔ میں بیٹھا تھا حمام میں، کٹنگ کروا رہا تھا، ایک آدمی شیو کروا رہا تھا، تو اس پہ کوئی پریشانی آئی تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ حجام اسے پوچھ رہا تھا کیا مسئلہ بنا، تو اس نے کہا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ پھر اس نے کہا تھوڑا سا وہ والیوم تیز کرو جو حجام کے اندر وہ لگا ہوا تھا گانا وانا، اس کو تیز کرایا۔ پھر اس شیو کراتے ہوئے گانا سنتے کہنے لگے پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اب اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو میں نے اس کو سنائی داستان کہ جسم فروش خاتون بیٹھی تھی ہیرا منڈی میں، اور رات گزر گیا اور کوئی گاہک نہ آیا۔ تو بڑی نے پوچھا چھوٹی سے، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی گناہ ہوا ہے؟ کوئی نہیں، آج مند ہے۔ تو نہ اس کو پتہ چل رہا تھا نہ اس کو پتہ چل رہا تھا، نہ بحیثیت قوم ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایک سیاسی ورکر قائد کا جلسہ تھا میرے گاؤں میں، تو اس میں عصر کے بعد شروع عشاء تک رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا نمازیں پڑھی؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ کہنے لگے ہم نئے پاکستان بنا رہے ہیں۔ میں ہکا بکا، کتنا مجمع تھا؟ کہنے لگے 10 لاکھ۔ میں نے کہا چلو شکر ہے 10 لاکھ مجمع میں، ان میں نماز کتنی پڑھی؟ کہ نماز نہیں پڑھی، نیا پاکستان بننے دو، نماز کے ساری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یعنی کس طرح ناقوس پھونکا گیا۔ اللہ کے محبوب نے کبھی لعنت نہیں کی مگر تبوک کے موقع پر لعنت کی یہودیوں پر کہ جن کی جنگ کی وجہ سے نماز قضا ہوگی۔ تو لعنت اس قید پر جس کے جلسے کی وجہ سے مسلمانوں کی نماز قضا ہوگی، اور لعنتی وہ جو اس کو پھر بھی قید مانتے ہیں۔ اندازہ کرو اتنا شدید بحران، 5 لاکھ آدمی، 10 لاکھ آدمی، مجھے نہیں پتہ کتنا، کہنے لگے 10 لاکھ آدمی۔ کہا نماز کس نے پڑھی؟ کہنے لگے نہیں وہ وقت نہیں میرا، عصر بعد شروع ہوا عشاء تک۔ تو اب اندازہ کرو، یہ ہے المیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کسی کو گورنر بنانا چاہتے تھے، چھپ چھپ کے اس کی نماز دیکھتے تھے،
کہ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کو گورنر بنائیں گے، اور جس کی نماز میں جھول دیکھتے اونچ نہیں دیکھتے، 1000 سفارشوں کے بعد اس کو گورنر نہیں بناتے تھے کہ لگام ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، گھوڑے کی لگام ٹوٹ جائے، کوئی ماہر سے ماہر سوار بھی اس گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے اس کی لگام نہ ہو۔ انسان کی لگام نماز ہے، جس کی نماز ٹوٹ گئی وہ تو بے لگام شتر بے مہار ہے، اور یہاں قیادت نماز نہیں پڑھ رہی، اور اس کے گن گانے والے بھی مل جاتے۔ چند دنوں بعد دوسرے سیاسی قائد کا جلسہ ہوا، اس میں بھی یہی پریکٹس دہرائی گئی۔ تو اس کا بانی بھی شیطان ہے کہ اپنے گناہ کو، اپنے آنے والے حالات کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس نے جو گمراہ ہوا اور ڈی ٹریک ہوا، اور اللہ نے اس کو کہا تو لعنتی ہے اور قیامت تک تو رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے حکم کے مقابلے میں عقل لایا، امر کے مقابلے میں ذاتی رائے لایا، اس لیے میں لعنتی ہو گیا ہوں، وہ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو گمراہ ہوا خود، منسوب کیا اللہ کی طرف، تو توبہ کب کرے؟ توبہ تو آدمی تب کرتا ہے جب اپنے گناہ کو، اپنی آدھی اصلاح ہو جاتی، جب آدمی اپنی غلطیوں کے سزاؤں کا باعث اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تمہیں دے دیا گیا، پھر کرے گا کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں دائیں بائیں آگے پیچھے بھنور میں ڈال دوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھو راوی کے تیراک پاکستان کے تیراک میں مشہور ہیں، کیونکہ راوی میں بھنور اٹھتے ہیں، اور بھنور میں آدمی جب گر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، بازو، شعور سارا بکھر جاتا ہے۔ تو جو راوی کے بھنور میں تیراکی کر کے کنارے تک پہنچ جائے، کہنے کہ یہ بڑا ماہر تیراک ہے۔ شیطان آدمی کو چاروں طرف سے گھما دیتا ہے، اس نے خود قرآن میں کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو جو شیطان کے بھنور میں آ جاتا ہے اور پھر حکم کو زندہ رکھتا ہے، یہ شریعت کا تیراک ہے۔ شیطانی بھنور میں شعور سلامت رہا، حس سلامت رہی، اور پھر کہا کہ نہیں، عقل پر اللہ کا فیصلہ غالب ہے، پھر اللہ نے کہا نکل جاؤ، یہ نکل گیا۔ پھر اس نے سارے آ کے آدم علیہ السلام پہ پہلا وار استعمال کیا، سب سے پہلا انجیکشن معصیت کا، اور انجیکشن کے بعد اس کا نتیجہ وہ اللہ نے آدم علیہ السلام پہ ظاہر کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا حَيْثُمَا شِئْتُمَا وَلَا، جہاں سے جی چاہو کھاؤ۔ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو نتائج کے اعتبار سے مضر، اس کو جنت نہیں کہہ سکتے۔ اگر جنت میں کوئی مضر چیز موجود ہے تو جنت میں تو مضر چیز کا تاثر نہیں ہے، تصور نہیں ہے، پھر جنت کیسی؟ اگر اس میں وہ درخت ہے جس میں ایک کھانے سے آدمی کو نقصان ہو سکتا، تو جنت میں کوئی درخت اپنی ذات میں مضر نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ واضح حکم تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت برا تھا، نتائج خراب تھے، کڑوا تھا، وٹامن خراب تھے، جگر گردے معدے کے لیے خراب تھا، نہیں تھا، بس اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کبھی کبھی حکم ایسا دیتا ہے اپنی منوانے کے لیے۔ میں نے ایک درزی کے پاس ایک بچے کو چھوڑا، میں نے کہا اس کو کام سکھلاؤ۔ 2-4 مہینے کے بعد گیا تو اس کو ویسے اس دروازے کو باہر جھاڑو دے رہا تھا، چائے لا رہا تھا، گھر سبزی دینے جا رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو کاج، کوئی سوئی، کوئی کینچی سکھلائی، کہنے لگے نہیں ابھی اس کو میں ٹرین کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا ٹرین کر رہے ہو؟ کہ گھر سبزی بھجوا رہا ہوں، جھاڑو دلوا رہا ہوں، صفائی کرو۔ میں نے کہا یہ کیا ٹریننگ ہے؟ کہنے لگے غیر متعلقہ کاموں میں اگر ماننے کا مزاج من گیا تو متعلقہ کاموں میں بھی مانے گا۔ میں نے کہا بڑی دور کی بات کی۔ اب سبزی گھر دے آنا، باہر جھاڑو پھیرنا، چائے لانا، بوتل لانا، یہ درزی کے تعلق والے کام تو نہیں تھے۔ میں اس کے مزاج میں اندھا دھند اطاعت کا مادہ پیدا کر رہا ہوں کہ اگر یہ غیر متعلقہ کاموں میں اطاعت کرتا ہے برضا و رغبت، تو پھر کاج بھرنے میں، کٹنگ کرنے میں، اسٹیچ کرنے میں بھی اطاعت کرے گا۔ میں چند دنوں تک اس کے اندر خوب تسلیم و رضا پیدا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہ ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا۔ اب شیطان نے
کس طرح نافرمانی کا انجیکشن انجیکٹ کیا وہ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فوسوس لہما، وسپرنگ کی۔ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ پہ نہیں لے جاتا، شیطان میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر چوری کروائے، ہاتھ پکڑ کر زنا کروائے، ہاتھ پکڑ کر قتل کروائے، نہیں فوسوس لہما، وہ وسپرنگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب برے خیال آتے ہیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نیکی کا خیال آنا اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے تو اللہ کے مہمان کی خدمت تواضع کرو، اللہ مہمان بھیجتا رہے گا۔ اور برائی کا خیال آنا شیطان کی طرف سے مہمان ہے، اور شیطان کے مہمان کو انٹرٹین کرو گے، ویلکم کرو گے۔ مہمان کیا ہے؟ ایک خیال ہے، پھر دوسرا جوڑ دیا، تیسرا جوڑ دیا، چوتھا جوڑ دیا، تو یہ ہے برائی کے خیال کے مہمان کی مہمان نوازی۔ اور نیکی کا خیال آتے ہیں نیکی کرو، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، حدیث میں آتا ہے۔ نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے جو کسی آدمی کی طرف بھیجتا ہے، اور جو آدمی نیکی کے خیال پہ عمل کر لیتا ہے مبارک ہو، اللہ نے اس کو کہا کہ تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ تو شیطان آ کے وسپرنگ کرتا ہے، خیالات میں آلودگی ڈالتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس لیے کہتے ہیں جب قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی قرآن کو برائی تو نہیں ہے، قرآن تو نیکیوں کے سردار ہے، ہر نیکی کا چشمہ نکلتا قرآن سے، لیکن قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن پڑھو۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ پڑھو، لیکن سورہ توبہ کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھو۔ جب قرآن کے پڑھنے میں شیطان وسوسوں کے ذریعے دلوں کے خیالات برے کر سکتا ہے تو باقی بازاروں میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو جب اتنی سرتپا نیکی کے چشمے میں وہ گدلا پن ڈالنے کی طاقت وسوسوں کے روپ میں رکھتا ہے تو تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں، ملازمت میں، آنکھوں میں، آوارگی میں کیا کرے گا؟ فوسوس لہما، پھر اس نے آ کے کہا ما نہاکما ربکما الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ جانتے ہو کہ اللہ نے آپ کو اس درخت، لکھو کھا درخت ہیں، اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا؟ اب آدم نے کہا مجھے نہیں پتہ، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے یا پتا کھا لو گے یا فروٹ کھا لو گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ کس طرح نورانی دعو تھا، اس لیے کہتے ہیں شیطان کے نورانی دعو بھی ہوتے ہیں، صرف ظلماتی دعو نہیں ہوتے، نورانی دعو بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ابا آدم پہ دعو ظلماتی نہیں ہے، نورانی لگانے کی کوشش کر، اس لیے درخت کو پھل کھانے سے منع کیا گیا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، ہمیشہ جنت کے باسی بن جاؤ گے یا ملائکہ مزاج بن جاؤ گے، اللہ کا نور لوگے، جذب لوگے، نافرمانی کرنے سکو گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب آدم کے یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی قسم بھی جھوٹی اٹھا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر اب آدم ہوتے تو اسے ایک دفعہ فیصل آباد کا چکر لگواتا، میں سوتر منڈی کا، گھنٹہ گھر کا، جی سی یونیورسٹی کا، ایگری یونیورسٹی کا ایک چکر لگاتا۔ اب آدم کو یہ توقع نہیں تھی کہ شیطان بھی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، قاسمہما، قسم اٹھائی۔ تو اب آدم جہاں آ کے ڈھیلے پڑ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہماری عدالتیں، ہمارا کاروبار، سعودی عرب میں جائیں تو واللہ 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 واللہ، اور اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانا اللہ کی عظمت کو دل میں ہلکے ہونے کی دلیل ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی جس کے بعد غلطیوں کا ریلا آ جاتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات کو ہلکا جاننا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے سب سے پہلا گناہ جو اس امت میں ہوا وہ اللہ کا نام عظمت کے بغیر لیا جانے لگا، عظمت ہی کوئی نہیں تھی۔ اور جب کسی کی عظمت نکل جائے، ذات کی تو بات کی عظمت نکل جائے، تو قسم اٹھانے والا دراصل اللہ کی ذات کی عظمت سے خالی ہوتا ہے، ورنہ 10-20 کھرب کی خاطر اللہ جیسے ذات کے ذاتی نام کو قسم میں لانا، یہ تو اللہ کی عظمت سے کمال درجے کی لا علمی کی دلیل ہے۔ بچے بلوریاں کھیلتے ہوئے چلے جائیں ڈی سی صاحب کے پاس کہ یہ بلوری میری ہے، یہ اس کی، یہ بنٹا میرا، یہ آپ کا ہے، اور اگر ڈی سی صاحب اس پہ فیصلہ کرنے لگ جائیں تو وہ خود کہیں گے جی بچے تھے، بھلا کبھی بلوریوں اور بنٹوں کے فیصلے بھی ڈی سی کرتے ہیں۔ کائنات تو علم وانما الحیات الدنیا اللہ اللہ، یہ کھیل کود ہے، کھیل کود کی باتوں پر اللہ کے نام کی قسم لانا، قاسمہما، قسمیں اٹھائیں۔ ایک صحابی نے کہا دوسرے کو یہ بکری بیچو گے کہ 3 درہم کی، کہنے کم کر لو، کہ اللہ کی قسم کم نہیں بیچوں گا۔
آگے جا کے اس نے بیچ دی تو صحابی نے شکایت کی اللہ کے نبی کو، اس نے مجھے قسم اٹھا کے کہا تھا 3 سے کم نہیں بیچوں گا، بیچ دی۔ آپ فرمائیں اللہ کو بیچا ہے، بکری کو نہیں بیچا، اللہ کو بیچا، بکری کو نہیں بیچا۔ اور اللہ یہ بیماریاں اب متعدی پیسہ متعدی امراض کے لیے، اسراف کے لیے، تعیشات کے لیے، فضولیات کے لیے، کچہریوں کے لیے، دہاڑیوں کے لیے، اوساریوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، جھٹکوں کے لیے، آفتوں کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ پیسہ نیکی میں استعمال نہیں ہوگا۔ جس میں اللہ کو بیچا ہے اس نے تھوڑا بکری بیچی ہے۔ قاسمہما، قسم اٹھا انی لکم اعلی من الناس۔ تو پتہ چلا کہ شیطان اتنی خوفناک طاقت ہے کہ ابا آدم جنت میں بیٹھ کر اس کے وسوسوں کی زد میں آ گئے، پھر چلے گئے درخت کے پاس۔ یہ سارے ڈائیلاگس اور یہ مکالمہ جات قرآن مجید کی پہلی بڑی صورت، بلکہ قرآن کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ میں تفصیل سے درج ہے، پھر اعراف میں ہے، سورہ قصص میں، آگے چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن زیادہ اس کی جزیات اور کلیات سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ شروع میں قصہ لایا گیا سورہ بقرہ میں کہ آدم و ابلیس کی چپکلش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جب نافرمانی کا انجیکشن لگ گیا، سب سے پہلے حکم کے مقابلے میں عقل کا انجیکشن شیطان کو لگا۔ حکم کہتا ہے کر گزرو، عقل کہتی ہے یہ نقصان ہوگا، تو اب کس عقل کو کس حکم کے مطابق مقابلے کھڑا کر رہے ہو؟ آدمی لمحہ بھر کے لیے اس چیز کے اس تصور کو کرے تو دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے کہ کس کے حکم کے مقابلے میں کس کی عقل کو لا رہے ہو۔ کائنات میں کتنے انسان ہیں اور ان کی کتنی آنکھیں؟ 8 ارب انسان ہیں مور اور لیس۔ مچھلیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، فاختائیں کتنی ہیں، جنگل کے جانور کتنے ہیں، صحرا کے سانپ بچھو کتنے ہیں۔ ہر ایک کے پاس آنکھیں تو ہیں، نابینا تو برائے نام ہے۔ ان تمام کو آنکھیں دینے والا خود کتنا دیکھنے والا ہوگا؟ یعنی عقل کی میزان پہ اگر ہم پرکھیں تو ان کو آنکھیں دینے والا، اس سے کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جذبہ، کوئی خیش، کوئی ویو، کوئی لہر چھپ سکتی ہے؟ تو کائنات کے تمام مخلوقات کو عقل فہم فراست دینے والا خود کتنا عقل کا مجموعہ ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ایک نوجوان کہہ رہا ہے میں اگر اللہ کی مانوں تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کتنا ماتم کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، تو اب آدم چلے گئے، اس کا مقصد چلے جانا، لغزش ہو جانا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب آدم کی میراث ہے، ہم اولاد آدم ہیں، باپ پہ ناک جائے، باپ پہ آنکھ جائے، باپ پہ قد جائے، باپ پہ مزاج جائے، باپ پہ گفتگو جائے، تو یہ کوئی اچنبھا نہیں ہے، انہونی نہیں ہے، باپ پہ گیا۔ اور اگر ہم باپ کے اب آدم کے بیٹے ہیں، ذریت ابی کا یبن آدم یا عبادی، قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں ہم آدم کی اولاد، اگر کیا ہم ہیں، تو پھر اگر ہم اب آدم کی اولاد اور ہم سے لغزش ہو گئی تو باپ پہ گئے ہیں، کون سی عجیب بات ہے؟ اس وقت جنت اور شیطان کے درمیان ایک بیریئر تھا، وہ بیریئر عبور نہ کر سکا۔ اب تو ہمارا بیریئر ہی کوئی نہیں، ہم دکان پہ ہیں تو وہ دکان میں ہیں، ہم کھیت میں ہیں تو وہ کھیت میں، ہم جہاز میں تو، لیکن جنت میں شیطان جا کر فزیکلی وسپرنگ تو نہیں کر سکا، چونکہ جنت تو محروم ہو گیا۔ جب جنت سے نکال دیا گیا تب شیطان بنا۔ اب آدم ان دنوں جنت کے مکین تھے، تو اگر جنت سے باہر رہ کر جنت کے رہنے والے پہلے کائنات کے پاکیزہ ترین انسان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور قرآن کی آیت بتاتی ہے، تو دنیا میں رہنے والے پر دنیا کا رہنے والا حملہ کتنا کر سکتا ہے؟ امکان زیادہ ہیں، احتمال زیادہ ہیں۔ ہمارے اوپر وحی کا پہرا نہیں، جنت کا پہرا نہیں، معصومیت کا پہرا نہیں، نبوت کا پہرا نہیں، ابو آدم ہونے کا پہرا نہیں، تو اتنے پہروں کے بیچ میں محفوظ ترین ذات پہ حملہ ہو گیا، اور وہ حملہ ہونے کا اقرار وہ ذات بھی کر رہی ہے، قرآن بھی کر رہا ہے، حدیث بھی کر رہی ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کے جو حوالے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ میرا باپ آدم ہے، اور اللہ کہتا ہے تم ذریت آدم ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع میں آتا تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور میں بھی آدم کی اولاد ہوں، آپ نے فرمایا، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اب ابا آدم کی اس نسبت کو، اس تعلق کے ہمارے اوپر حوالہ کیا ہے؟ تو حوالہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور غلطیاں ہو جائیں تو پھر ابا آدم نے کیا کیا؟ صرف غلطی کے کرنے تک ابا آدم کے وارث نہیں ہیں، آگے بھی وارث بننا چاہیے۔ باپ فوت ہو گیا تو اس کے گوٹ فارم کے وارث، آئس فیکٹری کے وارث، زمینوں کے وارث، پلازوں کے وارث، بینک بیلنس کے وارث، منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد کے وارث ہیں۔ ہم اب آدم کی اولاد ہیں،
تو غلطی کرنے میں ہم وارث ہیں، تو غلطی کے بعد بھی ایک مرحلہ پڑا ہے، اس میں ہم وارث نہیں بنتے بھائی، یہاں آ کے پھر کائنات دوزخ بن جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، موسموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، جنت جہنم کا کنیکشن دنیا کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اسپتال پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تنوع پھیلتے ہیں، ڈپریشن پھیلتی ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اگلا میراث نہیں ملے۔ اب آدم کو جب اللہ نے کہا یہ تم نے کیا کیا، درخت کے قریب چلے گئے، لباس اتر گیا، اب آدم جنت میں سے نکال دیا گیا، دنیا میں آ گیا۔ اب اتنی بے بسی، گھٹن، گناہ کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ذات سے گھٹن ہو، کائنات سے گھٹن ہو۔ اگر گناہ کرنے کے بعد، میں بیٹھا تھا الائڈ اسپتال میں، تو ایک نوجوان کو گولیاں کھا کے آ گیا، یہ گندم والی گولیاں۔ میں بیٹھا تھا ایمرجنسی میں، تو ایک ڈاکٹر جو ان دنوں وہاں ڈیوٹی پہ تھا، وہ میرا دوست تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے میں نے گولیاں کھا لی ہیں۔ اس نے کہا پھر لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا کوئی علاج کرو۔ اس نے کہا پورا ہسپتال ساری سرجری کے ساتھ، سارے ڈاکٹروں کے ساتھ آ جائے، یہ بچنا ناممکن ہے، 16-18 گھنٹے کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گندم کی گولیاں ابھی حلق سے نکل کے ڈاکٹر سرجری شروع کر دیں، پھر تقریباً امپاسبل ہے، اس کو تو کھائے ہوئے گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر چکے ہیں۔ اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے، تو اس کو ذات سے بھی نفرت، کائنات سے بھی نفرت۔ گناہ کی گولی اندر چلی جائے تو ایمانی طور پر صحت مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ذات سے گھٹن ہے، کائنات سے گھٹن ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد حدیث میں آتا ہے گناہ ہو گیا تو مومن یوں ہے جیسے پہاڑ سر پہ آ گیا، اور منافق یوں ہے جیسے مکھی آ گئی۔ مکھی کو اڑاتے ہوئے کون سا زور لگتا ہے، پہاڑ کو ہٹاتے ہوئے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو آدمی کو ذات سے نفرت ہو، اوئے ہوئے مر گئے، گولیاں کھا بیٹھے، نافرمانی کی گندم کی گولیاں کھا لی۔ پھر آدم علیہ السلام کی یہاں جو دکھ ہے، گولیاں کھائی تھی شیطان نے بھی، انجوائے کرتا رہا، گپ شپ کرتا رہا، قیامت تک کے لیے وزٹ کرتا رہا، سیر سیاحت کرتا رہا۔ شیطان نے بھی نافرمانی کی گندم کی گولیاں کھائیں، لیکن نہ ذات بوجھ بنی، نہ کائنات میں گھٹن آئی۔ اب آدم نے جب لغزش ہوگی، گولیاں کھا لی، انجیکشن لگ گیا، تو اب اپنی کائنات سے اداس، پریشان، آنکھیں نمناک، یہ کیا ہو گیا؟ کس کی اتنی نعمتیں، اور اس نے ایک درخت سے اگر منع کیا تھا، اللہ نے کتنے رشتوں کو، کھانے کی چیزوں کو حلال کہا اور کتنوں کو حرام کیا۔ تو آپ یقین جانے گنیں گے تو حلال چیزوں کی فہرست زیادہ، حرام کی کم ہے۔ تو اگر زیادہ چیزیں کھانے کی اجازت ہے، کم کھانے سے روکا ہے، اگر اس کو حق تھا زیادہ سے روک دیتا، تو اب آدم بڑے اداس، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے۔ تو پھر اب آدم کی اس کیفیت میں ایک جملہ نکلتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ یہ ہے ابا آدم کو باپ ماننے کی نسبت کا ہم سے مطالبہ کہ اگر دنیا میں لغزش ہو جائے اور ہو جائے تو پھر پورے باپ کی میراث کے وارث بنو، صرف گناہوں کے کرنے کی میراث کے وارث نہ بنو، گناہوں کے زہر کا تریاک بھی لو۔ ذریت آدم کی نسبت کا مطالبہ یہ ہے مجھ سے اور آپ سے کہ جب گناہ ہو جائے، اور گناہ جتنا بڑا ہو جائے، لیو اٹ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، گناہ کے حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا۔ پھر نیکی کرتا ہے تو 10 سے 700 گنے لکھی جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو 1 لکھا جاتا ہے۔ پھر گناہ کا ارادہ کر کے باز آ جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے، بخاری کی روایت ہے، فرشتوں سے کہتا ہے نیکی لکھ لو۔ انہوں نے کہا یا اللہ اس نے کون سی نیکی کی؟ کہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرنا، یہ بھی تو نیکی ہے۔ پھر گناہ کر لیا اور گناہ کے انبار لگ گیا۔ پھر سورہ فرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر گناہ کے بعد ابا آدم کا تریاک لے لو تو زندگی بھر کے گناہ مقبول نیکیاں بن جائیں گی، زہر شہد بن جائے گا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جس کی گناہ کے ارادے پر گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ کے ارادے کے بعد گناہ کے ترک کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کے کرنے پر 10 سے 700 گنا نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور گناہ کا زہر کھا لینے سے توبہ کرنے کے بعد زہد شہد بن جاتا ہے۔ پھر لوگ دوزخ کیوں جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کتنی فیور ہے، کتنی سہولت ہے۔ پھر چلے تو یہ اب آدم کے اولاد آدم ہونے کا میراث کا مطالبہ یہ ہے
کہ جب غلطی ہو جائے آنکھ سے، کان سے، لینے سے، دینے سے، تو بے بس ہو کر، بے ساختہ، نادم ہو کر ٹوٹ کے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پھر اس پہ رحمت کی گھنگور گھٹائیں برستی ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے، اندر کا حبس دور ہو جاتا ہے، گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے، حبس کا موسم ختم ہو جاتا ہے، بہار کا موسم آ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، خوشبو۔ لو مبارک ہو بھائی، تم نے زہر کا تریاک کھایا، اور تریاک وہ ہے جو ابا آدم نے اس وقت 99% زہر شوق سے کھا رہے ہیں، اور تریاک میں تاخیر۔ حدیث پاک مفہوم ہے، جب شیطان گناہ کے لیے کرے تو اس کو ٹالو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، گھنٹے بعد کر لیں گے، فوراً یہ نہیں ہے کہ جہاں دیکھی نئی صورت مچل بیٹھے یہی لیں گے، ادھر سگریٹ کی خواہش ہوئی ادھر آگ لگا دی، تھوڑا سا ڈیلے کرو، تھوڑا سا فرصت دو، تھوڑا سا بد نظری کا شوق پیدا ہوا فوراً پلکوں کو اٹھا لیا۔ شیطان کے گناہوں میں تاخیر کرو، لیکن نیکی میں توبہ میں جلدی کرو، توبہ میں جلدی کرو۔ اور ہم گناہ کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ توبہ کون سا وقت ہے؟ پیا توبہ کی ہے توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری آخری۔